اگرچہ روانگی سے پہلے میں نے ڈبوں والے شیریں مشروب سے پیاس بجھا لی تھی، مگر پاتال کی چڑھائی چڑھتے ہوئے میں پھر بے پناہ گرمی محسوس کرنے اور ہانپنے لگ گیا۔ میرے پاس 2 مشعلیں تھی تاکہ نقشے کا بآسانی مطالعہ کر سکوں۔ چوہے بھی شروع سے ہی میرے پیچھے لگے ہوئے تھے اور راستے میں جگہ جگہ ان مردہ چوہوں کی ہڈیاں بھی چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جنہیں خود ان کے بھائی بن چٹ کر چکے تھے۔ پاتال کا چڑھائی والا زینہ اچانک ہی یہ کہانی گیٹ پر ختم ہو گیا۔ میں نے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے کھولا اور کمرے میں داخل ہوا، جہاں کچھ انسانی پنجر میرے استقبال کو موجود تھے۔ کچھ خاکستر ہو چکے تھے اور کچھ ابھی تک صحیح حالت میں تھے۔ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ مجھے وہ نلکیاں بھی نظر آ گئیں جن سے پاتال کے قیدیوں کو کھانا پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ میں سستانے کے لیے وہیں ایک پنجر کے قریب بیٹھ گیا اور مشلوں کی روشنی میں نقشے کا جائزہ لینے لگا۔ رومی نے کوئلے سے نقشے پر راستے کی نشاندہی کر رکھی تھی۔ یہ راستہ ان غاروں تک جاتا تھا جن میں نادی لوگ آباد نہیں تھے۔ کچھ دیر سستانے کے بعد میں نقشے کے مطابق آگے بڑھنے لگا۔ یہ راستہ ان سرنگوں پر مشتمل تھا جنہیں عرصہ دراز سے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ ایک سرنگ ختم ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی۔ راستے میں جگہ جگہ مجھے ان سرنگوں میں آہنی سیڑھیاں بھی چڑھنا پڑی جنہوں نے مجھے بری طرح تھکا دیا، لیکن میں وہاں رک نہیں سکتا تھا۔ میں نے کوئی خطرہ مول لینے کے بجائے اسی نشان زدہ راستے پر سفر جاری رکھا اور بالآخر ایک غیر آباد سرنگ میں پہنچ گیا۔ ابھی میں سرنگ سے تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ مجھے بہت سی عورتوں کے قہقہے لگانے اور گانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے جلدی سے مشعلیں بجھا دی اور بے آواز قدموں سے دوڑتا ہوا دوسرے سرنگ میں آ گیا۔ گانے کی آوازیں قریب پر آ گئی تھی۔ میں فرش پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے سامنے سے عورتوں کا جلوس سا گزرنے لگا، جس کے ساتھ بہت سے محافظ بھی مشعلیں اور سلاخیں اٹھائے چل رہے تھے۔ عورتیں بہت خوش نظر آتی تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ چہلے کرتی چلی جا رہی تھیں۔ جب جلوس گزر گیا تو مجھے ان کے پیچھے کافی فاصلے پر ایک مشعل کی جھلملاتی روشنی دکھائی دینے لگی۔ یہ مشعل کسی محافظ نے اٹھا رکھی تھی جو تھکے تھکے قدموں سے تنہا چلا آ رہا تھا۔ میں رینگتا ہوا سرنگ کے دہانے پر آ گیا اور جو ہی وہ محافظ دہانے کے سامنے سے گزر کر آگے بڑھا، میں نے جست لگائی اور پیچھے سے اسے دبوچتے ہوئے اس کا منہ بند کر دیا۔ اگر تم نے شور مچایا تو میں یہ سلاخ تمہارے نرخرے میں گھونپ دوں گا۔ میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ چپ چاپ میری طرف دیکھنے لگا۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہاں، تم سرفروش ہو۔ تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے یا مرنا چاہتے ہو؟ جب تک موت ٹل سکے بہتر ہی ہوتی ہے۔ موت ٹل سکتی بشرطے کہ تم میرے سوالوں کے صحیح جواب دو۔ پوچھو، یہ عورتیں کون تھی اور انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ تم نے نہیں پہچانا سرفروش؟ مجھے اپنے سوال کا جواب نہیں ملا اب تک۔ یہ خواتین کچھ عرصے بعد مائیں بننے والی ہیں اور انہیں رستم کے حکم پر سرنگوں میں لے جایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ محفوظ رہیں۔ کس سے؟ قمرانیوں سے۔ قمرانیوں سے انہیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ رستم نے شہر خوابدیدہ پر حملہ کر دیا ہے۔ ہمارے جنگجو خفتہ عرفانیوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو فاتح اپنے مخدوموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ رستم کو ڈر ہے کہ کہیں قمرانی اس کا یہ اقدام پسند نہ کرتے ہوئے حملہ آور نہ ہو جائیں اور پھر خوشبودار بم نہ پھینک دیں۔ اس لیے حفظ ماتقدم کے طور پر اس نے ماں بننے والی عورتوں کو سرنگوں میں منتقل کروا دیا ہے تاکہ نادیوں کی نسل معدوم نہ ہونے پائے۔ ویسے یہ بھی ممکن ہے کہ رستم کا یہ خدشہ بے بنیاد نکلے اور قمرانی کوئی اقدام نہ کرے۔ کہاں ہے رستم اس وقت؟ اوپر شہر خوابدیدہ میں۔ اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ کیا زیادتی؟ مجھے عورتوں کی حفاظت کے لیے یہاں چھوڑ دیا جبکہ میرے بیشتر ساتھی اوپر لوٹ مار کر رہے ہیں۔ میں اپنے ساتھیوں سے کم بہادر نہیں ہوں سرفروش۔ کیا ہے میرے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ کیا رستم نے عرفانی خواتین کی بے حرمتی کی اجازت بھی دی ہے؟ اگر اس نے اجازت نہ دی ہو تو بھی وہ ہر جگہ تو موجود نہیں ہو سکتا نا۔ زندہ موت کی نیند میں مبتلا خواتین چیخو پکار یا اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے سوچا کہ وہ ٹھیک ہی کہتا ہے۔ زندہ موت کی نیند میں مبتلا خواتین نہ اپنا دفاع کر سکتی ہیں اور نہ ہی ان کے احتجاج کی آواز رستم کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے، اور یہ وحشی ان کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں نے لاشعوری طور پر سلاخ محافظ کو چبو دی۔ کیا تم مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو؟ شاید یا شاید نہیں۔ کیا تم نورے کو جانتے ہو؟ ہاں، اگر تم اسے چاہتے ہو تو مجھے تمہارے ساتھ اظہار افسوس کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر میں تمہیں سچ سچ بتا دوں تو کیا تم میری جاں بخشی کر دو گے؟ میں نے اسے تماچا مارتے ہوئے کہا، تم مجھ سے سودے بازی کر رہے ہو؟ سچ سچ بتاؤ کہاں ہے وہ، ورنہ میں تمہارا سر توڑ دوں گا۔ وہ شہر میں تفریح گاہ کے اندر اسے جنگلی چوہوں کے بڑے بل پر لٹکا دیا گیا ہے۔ میں بھی اس کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا مگر دیکھ نہیں سکوں گا۔ سنا ہے عرفانی اس بڑے بل یا گڑھے میں 100 چوہے رکھا کرتے تھے۔ وہ انہیں بھوکا رکھتے اور پھر جب وہ بھوک کا شکار ہو کر ایک دوسرے کو کھانے لگتے تو عرفانی ان کا تماشا دیکھا کرتے تھے۔ کیا رستم یہ سمجھتا ہے کہ میں اسے بچانے آؤں گا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو ایک معمولی سا محافظ ہوں۔ شہر جا کر لوٹ مار میں حصہ لینے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ تو میری دلی تمنا ہے، مگر میرے دستے کے سردار نے مجھے یہاں رہنے کا حکم دیا تھا۔ اگر وہ مجھے وہاں دیکھ لے گا نا تو جان سے مار ڈالے گا۔ یہ تمہارے اپنے اوپر ہے۔ اگر تم میرے ساتھ اوپر شہر خوابدیدہ میں نہیں جانا چاہتے تو میں تمہیں یہیں ختم کیے دیتا ہوں۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔
نام کیا تمہارا؟ فیروز. غور سے سنو فیروز، تم مجھے مختصر ترین راستے سے شہر لے چلو، مگر کسی ایسے غار سے نہیں گزرو گے جہاں محافظ موجود ہو. تم مجھ سے 2 قدم آگے رہو گے، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم. اگر تم نے گھومنے، بھاگنے یا مشل پھینکنے اور شور مچانے کی کوشش کی تو میں پیچھے سے سلاخ تمہارے جسم میں گھونپ دوں گا. اگر میں سب کچھ فرما برداری سے کروں تو پھر میں شہر جا کر تمہیں آزاد کر دوں گا. اس کے بعد تمہارا جو جی چاہے کرو. مجھے منظور ہے. اول تو میرے دستے کا سالار مجھے دیکھ نہیں پائے گا، اور اگر اس نے دیکھ بھی لیا تو دیکھا جائے گا. تو ٹھیک ہے، آگے بڑھو، مگر یاد رکھو مجھ سے غداری تمہاری موت ہوگی. میں غداری نہیں کروں گا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رستم اور میرے سالار نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. انہوں نے مجھے لوٹ کے مال اور عرفانی خواتین سے محروم کیا ہے. کیا تم مختصر ترین راستے کے بارے میں جانتے ہو؟ ہاں، میں اسی راستے سے جا رہا ہوں. میری ساری زندگی انہی غاروں میں گزری ہے. سنبھل کے آنا، آگے موڑ ہے. ہم مختلف غاروں سے آگے اور اوپر کی جانب بڑھتے رہے، حتیٰ کہ فیروز مجھے ایک عمارت کے تہخانے میں لے آیا جہاں کچھ کارکن موت کی نیند سو رہے تھے. ہم تہخانے سے نچلی منزل تک پہنچ گئے. میں نے فیروز کو فرش پر لیٹ جانے کا حکم دیا اور خود چھپ کر باہر کا جائزہ لینے لگا. مختلف اطراف سے شور سنائی دے رہا تھا. رستم کے جنگجو غل مچا رہے تھے اور فتح کے نعرے لگا رہے تھے. ڈیوڑی میں بہت سے عرفانی ایک ڈھیر کی صورت میں پڑے ہوئے تھے. انہیں رستم کے سپاہیوں نے حقیقی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ مرنے والوں کے جسموں سے بہت کم خون خارج ہوا تھا. کچھ لاشوں کے کانوں سے توانائی والے ٹاپس نوچ لیے گئے تھے. لاشوں کو اس انبار میں کسی عورت کی لاش نہیں تھی. میں نے فیروز کو بتایا جو کچھ دیکھا تھا تو وہ بولا، اس کے علاوہ تم دیکھ بھی کہہ سکتے ہو. اب ہم نادیوں کا وقت آیا ہے، اور ہاں، میں نے اپنا فرض دیانتداری سے انجام دیا ہے. تم نے مجھے شہر پہنچ کر آزاد کر دینے کا وعدہ کیا تھا. کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ کچھ دیر صبر کرو، پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا. میرے ساتھ آؤ. ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگے. اتنے میں باہر رستم کے سپاہیوں کے بھاگنے اور نعرہ لگانے کی آواز آئی تو فیروز کھول کر رہ گیا. وہ سب عیش کر رہے ہیں. میں نے کہا نا تھوڑی دیر صبر کرو. میں اسے ٹہوکے دیتا ہوا 6ٹھی منزل پر لے آیا. یہاں میں نے رومی کا دیا ہوا نقشہ نکالا اور فیروز کو کھڑکی میں کھڑا کر کے شہر کے بارے میں تفصیل پوچھنے لگا تاکہ نقشے سے مطابقت کے بعد مجھے کسی رہنما کی ضرورت نہ پڑے. وہ جلدی جلدی میرے سوالوں کے جواب دینے لگا. پھر اس نے بلدیہ کی عمارت کی طرف اشارہ کیا جو دور ایک سرے پر دکھائی دے رہی تھی. رستم اس عمارت کو اپنا صدر مقام بنائے گا. وہ بہت چالاک ہے. سب سے پہلے شہر کے صاحبان اقتدار کے کانوں سے توانائی کے ٹاپس اتارے گا تاکہ اگر قمرانی توانائی کی ترسیل بحال کر دیں تو بھی وہ رستم کا کچھ نہ بگاڑ سکے. فیروز ٹھیک کہہ رہا تھا. رستم کو کرنا بھی یہی چاہیے تھا. وہ اب تک یقیناً یہ کام کر چکا ہوگا اور اس وقت بھی وہیں موجود ہوگا. مگر میرا بھی وہاں جانا ضروری تھا کیونکہ توانائی کے مخرج تک پہنچانے والا راستہ اس عمارت میں واقع تھا جس کے ذریعے مجھے شیلو سے رابطہ قائم کرنا تھا. تفریقہ کہاں ہے؟ سامنے بائیں جانب جو چوکور عمارت نظر آ رہی ہے وہی تفریقہ ہے. لیکن اگر تم نورے کو بچانا چاہتے ہو تو میری بات سن لو. چونکہ تم نے اپنا وعدہ وفا کیا ہے اور مجھے قتل نہیں کیا، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارا وہاں جانا بے حد خطرناک ہوگا کیونکہ وہاں محافظ بھی بڑی تعداد میں موجود ہوں گے. اس عمارت میں چوہوں کا گڑھا کس حصے میں ہے؟ میں وہاں کبھی نہیں گیا، اس لیے مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس حصے میں ہے. دوسرے مجھے وہ خوخار چوہے دیکھنے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے. دیکھو سرفروش، میں جو کچھ جانتا تھا وہ تمہیں بتا چکا ہوں. کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ جانے سے پہلے میری ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ میرے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہنا. اگر تم نے کسی کو بتایا اور میں پکڑا گیا تو میں بھی رستم کو بتا دوں گا کہ تم نے کس طرح اس کی حکومت دولی کی ہے. نہیں، میں نے تو تمہیں دیکھا تک نہیں، پھر میں کسی کو بھلا کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو بس پھر تم جا سکتے ہو. وہ نیچے جانے کے بجائے باورچی خانے میں گھس گیا اور وہاں سے الکوہل کے ڈبے نکال لایا جن میں سے 2 اس نے میرے سامنے گٹاگٹ چڑھا لیے. واہ، مزہ آ گیا. زندگی میں دوسری بار میں نے مشروب پیا ہے. ایک بار مجھے شیلو نے اپنے کمرے میں پلایا تھا، دوسری مرتبہ آج پی رہا ہوں. میرا خیال ہے میں عرفانی لوگوں کا طرز حیات پسند کروں گا. اب احتیاط سے جانا ورنہ سیڑھیوں میں ڈھیر ہو جاؤ گے، اور میری بات یاد رکھنا. ہاں ٹھیک ہے. وہ لڑکھڑاتا ہوا سیڑھیاں اتر گیا. میں نے کھڑکی کے نیچے دیکھا تو بلدیہ کی جانب مجھے کچھ نادی سپاہی لڑکھڑاتے اور شور مچاتے نظر آئے. ان کا انداز بدمست فاتحین جیسا تھا. اچانک میری نگاہ چاند نما سرزمین پر جا پڑی اور میں یہ دیکھ کر متعجب رہ گیا کہ وہاں کافی گہما گہمی ہے. وہاں سے بڑے بڑے سرچ لیمپ سے روشنی کے دھارے خوابیدہ شہر پر ڈالے جا رہے تھے. میں نے غور سے دیکھا تو مجھے وہاں چند طیاروں نما چیزیں بھی ایک جگہ مصروف پرواز نظر آئیں. نہ جانے وہ لوگ کیا سوچ رہے تھے اور کیا کرنے والے تھے. بہرصورت مجھے اتنا معلوم تھا کہ وہ لوگ میری ذات میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کے سائنسدان میرا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے ان سے اب کسی نقصان کی توقع نہیں تھی. البتہ میں ان تک یا وہ مجھ تک کیسے پہنچ سکتے تھے یہ مجھے نہیں معلوم تھا.
میرے ذہن میں قمرانیوں، عرفانیوں اور نادیوں کے لیے ایک منصوبہ تھا، لیکن ابھی اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوئی ترکیب میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ اچانک میری نگاہ پھر تفریقہ والی عمارت پر جا پڑی اور مجھے نورے کا خیال آیا۔ میں نورے کے متعلق نہیں سوچنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، مگر انسانی ہمدردی کی جبلت بار بار میرے ذہن کا دھارا اسی طرف موڑ دیتی تھی۔ میں بلدیہ کی طرف جا کر رستم سے صلح صفائی کی بات چیت کرنا چاہتا تھا، مگر نورے کا خیال بار بار میرا راستہ روک دیتا تھا۔ میں عمارت کے مختلف حصوں کی تلاشی لینے لگا۔ ایک اپارٹمنٹ نے مجھے ایک عرفانی کی لاش دکھائی دی جس کے قریب کسی نادی کا لباس پڑا تھا۔ وہ نادی اس لاش کا لباس اتار کر لے جا چکا تھا۔ نادی کی اترن دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ موجودہ حلیے میں باہر نکلنا خطرناک ہے، اس لیے مجھے بھی کسی نادی کا حلیہ اپنا لینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے اپنا لباس اتار کر اس نادی کا لباس پہن لیا۔ اب چہرے کو نادی جیسا بنانے کا مرحلہ باقی رہ گیا تھا، اس اپارٹمنٹ میں مجھے قینچی مل گئی۔ میں نے جلدی جلدی اپنے سر کے بال کاٹ دیے۔ ہر چند کے ایک تکلیف دہ کام تھا، مگر بال کاٹنے ضروری تھے کیونکہ نادی سر پر بال نہیں رکھتے تھے۔ لیکن ایسا کرنے کے باوجود ایک مسئلہ باقی رہ گیا تھا، اور وہ تھا چہرے کی رنگت۔ اپنے چہرے کو سیاہی مائل بنانے کے لیے مجھے کسی رنگ کی تلاش تھی۔ اس تلاش میں مجھے ایک کمرہ مقفل نظر آیا۔ یہ اندر سے بند تھا۔ میں نے کندھے کی 2-3 ضربوں سے کیواڑ توڑ دیا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ غالباً ڈسپینسری تھی کیونکہ مریضوں والی میز پر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی اور اس کے بازوؤں سے 2 نلکیاں لگی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے توانائی ختم ہوتے وقت وہ اپنا خون تبدیل کروا رہی تھی۔ یہ بات تو مجھے پہلے سے معلوم ہو چکی تھی کہ عرفانی اپنا حسن اور جوانی قائم رکھنے کے لیے ہر ماہ اپنا خون بدل لیا کرتے تھے۔ اس وقت میرے سامنے وہ بڑی شیشی بھی موجود تھی جس میں خون دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے عورت کے بازو سے نلکی نکالی تو اس میں سے خون رسنے لگا۔ میں نے تھوڑا سا خون چلو میں لے کر اپنے چہرے اور سر کے بالوں کی رنگت تبدیل کر لی۔ حلیہ بدلنے کے لیے اس وقت کوئی اور رنگ دستیاب نہیں تھا۔ دوسرے میرا خون آلود چہرہ اور سر دیکھ کر نادی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے تھے کہ یہ سب خون ریزی اور غارت گری کا نتیجہ ہے۔ اس حلیے کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے میں نے کچھ خون اپنے سینے پر بھی اور پھر اس عمارت سے نکل گیا۔ سڑک پر چلتے ہوئے مجھے خیال ستانے لگا کہ میں نے حلیہ تو بدل لیا ہے لیکن قد کا خیال نہیں رکھا۔ چنانچہ میں اپنی ٹانگوں کو کمان کی طرح خم دے کر چلنے لگا تاکہ کم از کم دور سے دیکھنے والے تو مجھے نادی ہی سمجھیں۔ میں تفریقہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستے میں مجھے ایک پارک ملا جس میں بہت سے عرفانی درختوں کی اوٹ میں زندہ موت کی نیند سو رہے تھے۔ شاید نادیوں کی ان پر نظر نہیں پڑی تھی، ورنہ پارک میں تقریباً 500 عرفانی صحیح سلامت نہ پڑے ہوتے۔ میں سرچ لائٹ سے بچتا بچاتا اور سائے سائے چلتا ہوا آدھا راستہ طے کر گیا۔ جب میں تفریقہ کے قریب پہنچا تو میں نے ایک نادی محافظ کو دیکھا۔ وہ ایک عرفانی عورت کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا۔ میں نے اسے للکارتے ہوئے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ یہ پوچھنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اس نے سلاخ سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ میں اقرب ہوں، ذرا میرے عہدے کی زنجیر دیکھ لو۔ میں رستم کے حکم سے گشت پر نکلا ہوں تاکہ حکام کی خلاف ورزی کرنے والوں سے باز پرس کر سکوں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میرا نام عاتق ہے اور مجھے دور کے غاروں سے بلایا گیا ہے۔ میرے ساتھی بلدیہ کی عمارت کی طرف گئے ہیں۔ تم ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے اور اس عورت کو کیوں گھسیٹتے پھر رہے ہو؟ اس نے عورت کے بال چھوڑ دیے۔ جناب، بات دراصل یہ کہ یہ لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے۔ بکواس مت کرو اور اپنے ساتھیوں کے پاس جاؤ۔ آئندہ فرض سے غفلت برتی تو میں رستم کو بتا دوں گا۔ عاتق کوئی جواب دیے بغیر بلدیہ کی طرف چل پڑا، مگر چند قدم آگے جا کر وہ اپنے کسی ساتھی کو پکارنے لگا۔ گونا، او گونا، جلدی آؤ، ایک افسر آیا ہے۔ چند لمحوں کے بعد جسے گونا کے نام سے پکارا گیا تھا وہ عمارت سے نکلا تو پسینے میں شرابور اور تھکا تھکا سا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھے اور میرے گلے میں پڑی زنجیر کو دیکھا اور بولا، کیا حکم ہے جناب؟ بلدیہ کی عمارت میں جاؤ جہاں تمہارے ساتھی پہنچ چکے ہیں۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو وہ بلا چوچرا چل دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں مجھے کو اجنبی نہیں بلکہ ایک نادی ہی سمجھے تھے۔ اس بات سے مجھے اطمینان ہوا اور میں بے دھڑک تفریقہ کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی میں تفریقہ سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھا کہ ناگا مجھ پر سر درد کا شدید دورہ پڑا اور کنپٹیاں پھٹنے لگی۔ یہ درد مجھے اس وقت ہوا کرتا تھا جب کمپیوٹر مجھے واپسی کے لیے تلاش کرتا تھا، مگر ابھی یہاں بہت سے کام ادھورے تھے۔ مجھے عام پتھروں سے توانائی حاصل کرنے کا راز معلوم کرنا تھا، چاند نما سرزمین کا اسرار حل کرنا تھا، عرفانیوں اور نادیوں کے مابین صلح کی کوئی سبیل نکالنی تھی، اور ان سب سے بھی پہلے نورے کو جنگلی چوہوں کا ترنے والا بننے سے بچانا تھا جو محض میری محبت کے جرم میں اس بھیانک سزا کی ماتوب ٹھہرائی گئی تھی۔ جب تکلیف کا دورہ ختم ہوا تو میں بھاگ کر تفریقہ میں داخل ہوا۔ تفریقہ کی ڈیوڑی میں 6 سپاہی اور ان کا سالار موجود تھے، مگر ان کے انداز نشست سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوٹ مار اور عرفانی خواتین سے محروم رہ جانے پر ناخوش ہیں۔ 4 سپاہی فرش پر بیٹھے کوئی کھیل کھیل رہے تھے اور باقی 3 جمائیاں لے رہے تھے۔ انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہ دی، مگر جب میں راہداری میں مڑنے لگا تو سالار بولا، اے کون ہو تم؟ میں رک گیا اور کچھ بولنے کے بجائے اپنے گلے کی زنجیر سے کھیلنے لگا۔ او، شاید ہماری جگہ تمہارا دستہ آیا ہے، مگر تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ کچھ پیچھے رہ گئے۔ اور وہ لڑکی نورے کیسی ہے؟ میں نے لاپرواہی سے پوچھا۔ وہ اگرچہ جوان و خوبصورت ہے
مگر عرفانی خواتین جیسی نہیں ہے. میرا یہ مطلب نہیں تھا. اب وہ کس حال میں ہے؟ اب اس نے چیخنا چلانا بند کر دیا ہے. رستم کا کوئی نیا حکم ہے کیا؟ نیا حکم یہ ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی اب لوٹ مار کر سکتے ہو. یہاں میں نگہبانی کروں گا. تم اکیلے؟ کیوں؟ کیسی احمقانہ بات کرتے ہو تم؟ میں نے بتایا نا کہ میرے آدمی آ رہے ہیں. تم جانتے ہو کہ عرفانی خواتین حسن میں اپنا ثانی نہیں رکھتی. ایک سپاہی بولا. اب ہمیں چلنا چاہیے. سردار نے تائید میں گردن ہلا دی. سپاہیوں کے لٹکے ہوئے چہرے خوشی سے کھل اٹھے. وہ جانے لگے تو میں نے کہا رک جاؤ. وہ رک گئے اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے. رستم نے کہا تھا کہ کسی عرفانی مرد و زن کو بخشا نہ جائے. ہاں ہاں ہم پورا انصاف کریں گے، سالار نے کہا، اور وہ سب تیزی سے باہر چلے گئے. میں نے ڈیوڑی کا جائزہ لیا. اس میں 9 دروازے تھے. میں نے وسطی دروازے کا انتخاب کیا اور اسے کھول کر اندر چلا گیا. یہ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا جس سے چاند کی روشنی اور سرچ لائٹ کا دھارا اندر آ رہا تھا اور ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی. کمرے کی نشستیں اوپر سے نیچے تک بھری ہوئی تھی جن پر عرفانی مرد و زن منجمد بیٹھے اسٹیج پر ہونے والا تماشا دیکھ رہے تھے. اسٹیج اور تماشائیوں کی کرسی کے درمیان خوخار چوہوں کا بل تھا جس پر نوریں زنجیروں سے بندھی لٹک رہی تھی. یہ زنجیریں اسٹیج کے پیچھے چلی گئی تھیں. یہ زنجیریں آہستہ آہستہ ڈھیلی ہوتی تو نوریں بل کے نزدیک پہنچ جاتی جس میں خوخار بھوکے چوہے چیخ چیخ کر اچھل کود کر رہے تھے مگر اس تک پہنچ نہیں پاتے تھے. پھر زنجیر کھینچ کر اسے اونچا کر لیا جاتا تھا. یہ دیکھ کر مجھے جھرجھری آ گئی. نوریں بے ہوش ہو گئی تھی ورنہ بار بار موت کے منہ میں جاتے رہنے کا نظارہ خود موت سے زیادہ دہشتناک ہے. وہ غریب نہ جانے کتنے گھنٹوں سے خوف و دہشت کا یہ عذاب بھگت رہی تھی. میں نشستوں کے درمیان سے سیڑھیاں اتر کر گڑھے کے قریب آ گیا اور بولا نورے میں آ گیا ہوں. مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا. میں نے ہاتھ بڑھا کر زنجیریں پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ میری دسترس سے دور تھی کیونکہ اسٹیج اونچا تھا. میں نے ایک عرفانی تماشائی کو حالت خواب میں کرسی سے اٹھا کر اس کے ساتھ بیٹھے تماشائی کی گود میں بٹھا دیا. کرسی اکھیڑی اور اسے اسٹیج کے قریب لا کر اس پر کھڑا ہو گیا. اب میرا ہاتھ بآسانی زنجیروں تک پہنچ سکتا تھا. میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا. ابھی میں زنجیروں سے نورے کو چھڑا ہی رہا تھا کہ وہ ہوش میں آ گئی. چند لمحوں کے لیے تو اس سے بولا ہی نہ گیا. پھر وہ بولی کون ہو تم؟ میں سرفروش ہوں نورے، تمہیں بچانا آیا ہوں. نہیں نہیں تم سرفروش نہیں ہو سکتے. غور سے دیکھو میں سرفروش ہی ہوں. ہاں مگر یہاں کیوں ہے سرفروش؟ مجھے مر جانے دیتے. اب تم بھی پکڑے جاؤ گے. تمہیں پکڑنے کے لیے تو رستم نے مجھے یہاں لٹکایا تھا. میں جانتا ہوں وہ کسی بھی لمحے یہاں پہنچنے والا ہے مگر تم ڈرو نہیں، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا کیونکہ ابھی ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. میں نے جب اسے زنجیروں کی جکڑ بندی سے آزاد کر کے اسٹیج پر کھڑا کیا تو وہ بولی میرا خیال تھا کہ تم نہیں آؤ گے. میں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچا تھا کہ تمہیں مجھ سے اتنا پیار ہو سکتا ہے. اب اگر میں مر جاؤں یا رستم میری بوٹی بوٹی اڑا دے تب بھی مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا. میں اطمینان کے ساتھ دم توڑوں گی کہ میرا محبوب بھی مجھے چاہتا تھا. نورے کیا تم چل سکتی ہو؟ نہیں میری ٹانگیں اکڑ گئی ہیں اور میں بھوکی پیاسی بھی ہوں مگر چلنے کی کوشش کر کے دیکھتی ہوں. اس نے چلنے کی کوشش کی مگر لڑکھڑا کر گرنے لگی تو میں نے اس کو سنبھال لیا. ٹھہرو میں تمہیں اٹھا کر لے چلتا ہوں. میں نے اسے کندھے پر لادا اور چلنے لگا تو اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو تم؟ رستم کی تلاش میں. اب اس کی ضرورت نہیں رہی. وہ کانپ کر بولی اور اس نے ہال کے دروازوں کی طرف اشارہ کیا جو ایک ساتھ کھل رہے تھے. میں نے دیکھا کہ تمام دروازے دھیرے دھیرے کھل رہے ہیں. ہر دروازے سے ایک تنومند آدمی نمودار ہو رہا تھا. پھر وہ وسیع عریض کمرہ انگنت قہقہ سے گونج اٹھا. میرے جسم میں سرسیر لہر روح کی گہرائی تک اتر گئی. میرے قریب کھڑی لڑکی نازک پتے کی مانند کپکپا رہی تھی. مجھے اس کی توقع نہیں تھی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شاید رستم مجھے اس انداز میں اپنے جال میں پھانس سکتا ہے. اگرچہ ناتھیوں کے پاس آہن سلاخ کے علاوہ کوئی ایسا ہتھیار نہیں تھا جس سے وہ مجھے دور سے نشانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے. اس کے باوجود انگنت ایسے آدمیوں سے بھڑ جانا کوئی دانش مندانہ فعل نہیں تھا جن کے ہاتھوں میں آہنی سلاخیں دبی ہوئی ہوں. میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا حتیٰ کہ میری چکراتی ہوئی نظریں ان کے سالار پر جم گئی. وہ مجھ سے 6 قدم کے فاصلے پر سلاخ تھامے کھڑا تھا. میں نے اپنے اوسان بحال رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بے خوفی سے کہا شاید تم مجھے جانتے نہیں ہو. میرا نام سرفروش ہے. شاہ رستم مجھ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے. اسے بتاؤ کہ میں بھی اس سے ملاقات کے لیے بے چین ہوں. سالار میری بات پر مسکرانے لگا. میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تب اس نے ایک طرف اشارہ کر دیا. میری نگاہ اس کے اشارے کے تعاقب میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ شاہ رستم بھی وہاں موجود تھا. وہ ہال میں نشستوں کے درمیانی راستے سے اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا. اس کی نگاہیں مجھ پر اور نورے پر جمی تھی. پھر وہ خوفناک آدم خور چوہوں کے بل کے قریب رکا اور بلند آواز میں مجھ سے بولا شیلو کہاں ہے؟ وہ توانائی کے مخرج میں ہے. میرے احمق آدمیوں نے یہاں وہ کچھ کر ڈالا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال بتاؤ کہ تم شیلو تک پیغام کیسے بھیج سکتے ہو؟ بلدیہ کی عمارت میں ایک پھسلوا راستہ ہے جو مخرج تک جاتا ہے. میں کسی بھاری چیز کے ساتھ پیغام وہاں تک پہنچا سکتا ہوں. بھاری چیز نہیں بلکہ کسی بھاری جسم کے ساتھ، اور وہ جسم تمہارا بھی ہو سکتا ہے.
مگر ایک لاش کی صورت میں. ہاں یہ ممکن ہے، لیکن میں شیلو کو تم سے ملے اور بات چیت کے بغیر کوئی پیغام نہیں بھیج سکتا تھا، اور نہ ہی بھیجنا چاہتا ہوں. مگر پیغام کا مقصد کیا میں چاہوں گا کہ وہ توانائی کی ترسیل باہر کر دے؟ اگر میں ایسا چاہوں تو مجھ سے بڑا احمق اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے ہال میں خواب بیدہ عرفانی تماشائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات جاری رکھی. کیا میں ان بدبختوں کو جگاؤں جو تعداد میں ہم سے بہت زیادہ ہی نہیں بلکہ بہت خطرناک ہتھیار بھی رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس صرف یہ سلاخیں ہیں؟ یا تم خود احمق اور پاگل ہو؟ اگر توانائی بحال کی گئی تو یہ عرفانی ہمارے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مار ڈالیں گے، اور تم نے شیلو پر اعتماد کر کے دوہری حماقت کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ وہ غدار ہے اور مجھے شک ہے کہ وہ قمرانیوں سے ملی ہوئی ہے. تمہارا شک 100% درست ہے، وہ قمرانیوں کی جاسوس ہے، مگر ابھی تک اس نے ہم سے غداری نہیں کی. وہ مجھے اپنے ساتھ ملا کر عرفانیوں پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہی ہے. وہ قمرانیوں کے ساتھ بھی معاہدہ امن کرنا چاہتی ہے جنہوں نے شیلو کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کر رکھے ہیں. لیکن رستم، اگر تم صبر و تحمل سے کام لو اور مجھے موقع دو تو میں شیلو سے نمٹ سکتا ہوں. یہ تمہاری غلط فہمی ہے سرفروش، وہ ان آدم خور چوہوں سے بھی زیادہ خوخار اور خطرناک ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں ختم کر دوں یا تمہاری باتیں سن کر وقت ضائع کرتے رہوں. پہلے تم میری بات سن لو رستم، پھر چاہو تو مجھے ختم کر دینا. یہ تو تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ آشی کو میں نے قتل نہیں کیا. ہاں میں جانتا ہوں کہ اسے دارا نے قتل کیا ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے فرار ہوتے وقت میرے آدمیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، لیکن یہ قدرتی بات تھی، اس لیے میں تمہیں اس اقدام کے لیے کسی سزا کا مستحق قرار نہیں دیتا. مگر میں دارا کو معاف نہیں کر سکتا، تمہیں اس کو میرے حوالے کرنا پڑے گا. وہ تو زخموں کی تاب نہ لا کر مر چکا ہے. میں نے بے ساختہ جھوٹ بول دیا. شیلو کے ساتھ اس کا بیٹا رومی بھی توانائی کے مخرج میں موجود ہے. مجھے اس پلے کی کوئی پرواہ نہیں، وہ نفرت سے بولا، جبکہ میرا خیال تھا کہ حیرت سے اس کا چہرہ بگڑ جائے گا. میری مانو تو ہم دونوں بلدیہ کی عمارت میں چل کر عرفانیوں کے سربراہوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، پھر توانائی کے مخرج پر قابض ہو کر منمانی شرائط طے کر لیں گے. میں نے تجویز پیش کی. تمہاری تجویز سمجھ میں تو آتی ہے، لیکن اب اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نے عرفانیوں کے سربراہوں کو قتل کر دیا ہے، اور اگر شیلو نے توانائی بحال کر دی تو یہ لوگ ہم نادیوں کو نیست و نابود کر دیں گے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں شیلو اور رومی کو ختم کرنا ہوگا. لیکن یہ کیوں بھولتے ہو کہ یہ شہر خواب دیدہ لامحدود وسعت میں پھیلا ہوا ہے؟ تم کب تک اور کتنے عرفانیوں کو قتل کرو گے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا توانائی کی ترسیل باہر کر دے، ممکن ہے قمرانی یہ کام کر ڈالیں. دیکھو سرفروش، اب ہم پستیوں سے باہر آ چکے ہیں، اس لیے دوبارہ اس ذلت کو نہیں اپنائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اچھا، میری تجویز پر اور غور کر لو. اگر کسی طرح قمرانیوں سے میرا رابطہ قائم ہو جائے تو میں تمہارے اور قمرانیوں کے درمیان معاہدہ امن کراؤں گا، اور قمرانی عرفانیوں کو خود ہی سنبھال لیں گے. تم نے احمقانہ بات کی ہے. قمرانیوں کو نہ تو عرفانیوں کی کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی ہم نادیوں کی. ہم تو ان کے نزدیک چوہوں سے بھی بدتر ہیں. لیکن چاندنما سرزمین پر ہونے والی سرگرمیاں تو اس امر کا اظہار کرتی ہیں کہ قمرانی یہاں کی صورتحال سے خاصے متاثر ہو چکے ہیں، اور شاید تمہیں معلوم نہ ہو کہ عرفانیوں کو توانائی کی ترسیل شیلو نے قمرانیوں کی ایما پر ہی روکی تھی. کیا یہ راز تمہیں معلوم ہے؟ نہیں، میں قمرانیوں جتنی بلند سوچ کا مالک نہیں ہوں. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اور ہم ان کے سامنے بے بس ہیں. اچھا ایک بات اور، قمرانی میری ذات میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچے. میں تمہاری خاطر ان سے اپنی ذات کی سودے بازی کر سکتا ہوں. سب سے پہلے میں بلدیہ کی عمارت میں چل کر ایک دستہ توانائی کے مخرج کی طرف بھیجنا چاہیے تاکہ وہ اس پر قبضہ کر لے، کیونکہ مجھے خود بھی شیلو پر اعتماد نہیں ہے. میں نے بات ختم کی ہی تھی کہ ہال میں روشنی تیز ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی ہال پر منجمد اداکاروں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی. وہ مکالمے بولنے لگے، ساتھ ہی تماشائی بھی زندہ موت کی نیند سے جاگ اٹھے. یہ دیکھ کر رستم چیخ پڑا، غداری ہو گئی، شیلو نے توانائی کی ترسیل بحال کر دی. تماشائیوں میں سے کئی آوازیں بیک وقت بلند ہوئی، ارے اسٹیج پر نادی کہاں سے آ گئی؟ نادی کو قتل کر دو. تماشائی عورتیں بھی چیخنے چلانے لگی. ایک اداکار رستم کی طرف جھپٹا، مگر میں نے اسے چوہوں کے گڑھے میں پھینک دیا، اور رستم جو مجھے اپنی آہنی سلاخ مارنے ہی والا تھا مفلوج سا ہو کر رہ گیا. یہ غداری میں نے نہیں بلکہ شیلو نے کی ہے، میرے ساتھ آؤ. میں نے کہا اور اسے اپنی جانب گھسیٹ لیا. اتنے میں عرفانی نادیوں سے لڑنے لگے. عورتوں کی چیخو پکار کے ساتھ ہی ہال میں بھگدڑ مچ گئی. رستم کے سپاہی ابھی تک صحیح صورتحال نہیں سمجھ سکے. بدبختوں، دیکھتے کیا ہو، نکلو یہاں سے. میں چیخا اور نورے کی جانب متوجہ ہوا جو میرے قریب کھڑی تھی. تم میرے ساتھ رہنا ورنہ ماری جاؤ گی. نادیوں نے بھی اپنی آہنی سلاخوں سے کام لینا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر عرفانی چلانے لگے، پولیس کو اطلاع دو، پولیس کو بلاؤ. میں، رستم اور اس کے چند سپاہی لڑتے بھڑتے اسٹیج کے پیچھے آ کر تہخانے میں اتر گئے اور اس کا دروازہ اندر سے بند کر لیا. اتنے میں باہر سے سائرن کی آوازیں آنے لگی. میں نے تہخانے کے روشن دان سے باہر جھانک کر دیکھا. ابھی اس سڑک پر پولیس کاریں دکھائی نہیں دے رہی تھی. ہم جلدی دوسرے دروازے سے نکل کر بلدیہ کی عمارت کی طرف بھاگنے لگے. ابھی ہم تھوڑی دور گئے تھے کہ سڑکوں پر افراتفری کے آثار دکھائی دینے لگے اور پولیس کی گاڑیاں بھی ادھر ادھر سے دوڑتی نظر آئیں.
ان گاڑیوں میں 6 آدمی سوار تھے جنہوں نے اپنے چہرے ماسک سے چھپا رکھے تھے۔ انہوں نے ماسک کیوں لگا رکھے ہیں؟ میں نے رستم سے پوچھا۔ ہنسنے والی موت سے بچنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ وہ ایک سفوف پھینکتے ہیں جس کی خوشبو سے آدمی ہنستے ہنستے مر جاتا ہے۔ تو پھر بہتر یہ ہوگا کہ ہم کسی تہخانے میں چلے جائیں اور تہخانوں کے راستے بلدیہ کی طرف بڑھیں۔ میں نے کہا اور ہم ایک عمارت کے تہخانے میں گھس گئے۔ وہ ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے سرفروش، ہم چھپ نہیں سکتے۔ رستم، اس کی بھی ایک ترکیب ہے، مگر تمہارے کچھ آدمیوں کو جان کی بازی لگانا پڑے گی، ہو سکتا ہے انہیں اپنی جانوں کی قربانی بھی دینا پڑے۔ کیا تمہارے پاس ایسے جانباز موجود ہیں؟ میرے محافظ میرے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو پھر اپنے 30 آدمیوں کو حکم دو کہ وہ چھتوں پر چلے جائیں اور پولیس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لیں۔ عرفانی سمجھیں گے کہ ہم بھی انہی میں شامل ہیں۔ یہ لوگ بلدیہ کے مخالف چھتوں پر سفر جاری رکھیں اور ہم تہخانوں کی دیواریں توڑ کر نیچے ہی نیچے بلدیہ کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ رستم نے میری تجویز پر 30 آدمی منتخب کیے اور انہیں سمجھا دیا کہ وہ کیا کریں گے۔ ہر عمارت کے تہخانے کی دیوار سانجی تھی۔ یہ عمارتیں اور دیواریں بھی پلاسٹک کی بنی ہوئی تھی جو آسانی سے ٹوٹ جاتی تھی۔ ہم نے متعدد گروہ بنا لیے۔ ہر گروہ باری باری دیوار توڑتا تھا تاکہ دوبارہ اپنی باری آنے پر تازہ دم ہو جائے۔ اس طرح ہم تیزی سے منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ اچانک ایک مقام پر رستم نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ہم بلدیہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ تاکہ وہاں سے توانائی کے مخرج تک پہنچ سکے۔ لیکن ہم سے پہلے وہاں تک پولیس پہنچ چکی ہوگی اور اپنے سربراہوں کا حال دیکھ کر ہمارے پر خدشے اڑا دے گی۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ تم نے عرفانی سربراہوں کو مار کر بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن اب میرا خیال بدل گیا ہے۔ تم نے عرفانیوں کو سربراہوں سے محروم کر دیا ہے، اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اب وہ کیا کریں۔ پھر انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ ایک طویل نیند سے جاگے ہیں، اوپر سے تمہارے حملے نے انہیں ہراساں کر دیا ہے۔ یہ ساری باتیں انہیں بری طرح پریشان کر دیں گی۔ ہم ان کی اس پریشانی سے فائدہ اٹھا کر توانائی کے مخرج تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بات رستم کی سمجھ میں آ گئی۔ میں نے ایک تہخانے کے روشن دان سے جھانک کر دیکھا۔ پولیس کی گاڑیوں کا رخ متضاد سمت میں تھا۔ وہ رستم کے 30 آدمیوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ وہ تتر بتر ہو کر انہیں گمراہ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ تہخانوں کی دیواریں توڑتے ہوئے جب ہم بلدیہ کے زیر زمین حصے میں پہنچے تو باہر سے پولیس والوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کسی نے بآوازیں بلند پوچھا، کیا تم صدر بلدیہ سے مل کر آئے ہو؟ اسے جواب دیا گیا، نہیں، جب تک میں ہنسنے والے صفوف کی توپیں عمارت کے چاروں طرف نصب نہ کروا لوں صدر سے نہیں ملوں گا، ورنہ انہوں نے انتظامات کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ پولیس افسر کا یہ جواب میرے لیے خاصا حوصلہ افزا تھا۔ میں نے رستم سے کہا کہ وہ اپنے کچھ آدمی باہر بھیج کر پولیس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لے تاکہ ہم بآسانی اوپر پہنچ سکیں۔ رستم نے میرا یہ مشورہ بھی قبول کر لیا اور ہم بآسانی اس کمرے تک جا پہنچے جہاں عمائدین شہر کی لاشیں پڑی تھیں۔ لیکن ہم یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ صدر بلدیہ کی کرسی پر شیلو براجمان تھی اور اس کے سامنے وہی ٹی وی نما سیٹ دھرا تھا جو میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ میں نے رستم اور نورے کو چھپنے کا اشارہ کیا اور ہم لاشوں کے درمیان لیٹ کر شیلو کی گفتگو سننے لگے۔ وہ کہہ رہی تھی، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ رستم نے بغاوت کر دی ہے۔ اس کے سپاہیوں نے لوٹ مار اور غارت گری کا بازار گرم کر رکھا تھا، اس لیے میں نے توانائی بحال کر دی۔ اب عرفانیوں اور نادیوں کے درمیان جنگ جاری ہے اور دفتن قمرانی نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہاری دیرینہ آرزو پوری ہو گئی ہے اور اب تم صدر بلدیہ کی کرسی پر بیٹھ کر مجھ سے گفتگو کر رہی ہو، یہی کہنا چاہتی ہو نا تم؟ یہ طنز کرنے کا وقت نہیں ہے جمشید، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں تمہاری طرف سے عملی اقدام چاہتی ہوں۔ ہمیں کسی اقدام کی ضرورت نہیں، انہیں آپس میں لڑنے دو تاکہ سب خود ہی تباہ ہو جائے۔ اگر سب تباہ ہو گئے تو میں حکمرانی کس پر کروں گی؟ تم اب تک حکمرانی کے خواب دیکھنے سے باز نہیں ہے شیلو۔ خواب؟ لیکن تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری اعلی کار بن جاؤں گی تو تم مجھے شہر کی حتیٰ کہ عرفانیوں کی ملکہ بنا دو گے۔ ہاں، کیا تھا میں نے وعدہ، اور تم نے بھی تو وعدہ کیا تھا کہ سرفروش کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر ہمارے حوالے کر دو گی، لیکن تم نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے بجائے توانائی بحال کر کے قتل و غارت گری کا بازار گرم کروا دیا جس میں سرفروش کا ہلاک ہو جانا یقینی ہے۔ اس لیے میں اب کسی وعدے کا پابند نہیں رہا، لیکن میں توانائی بحال کرنے پر مجبور تھی۔ دوسرے یہ بھی ضروری نہیں کہ سرفروش مر چکا ہو، تم جانتے ہو کہ وہ بہادر اور جنگجو ہے۔ بہادر بھی موت سے نہیں بچ سکتے شیلو، وہ ہمیں شہر کی گلیوں اور سڑکوں میں دکھائی نہیں دے رہا اور تہخانوں میں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ کیا معلوم اسے کسی تہخانے میں قتل کر دیا گیا ہو۔ اسے یہاں سمارت میں آنا تھا، اگر وہ زندہ ہو اور یہاں آ جائے تو پھر میں تمہاری مدد کرنے اور تمہیں ملکہ بنانے کا وعدہ پورا کر دوں گا۔ جیسے ہی میں دیکھوں گا کہ اسے کوئی ضرر نہیں پہنچا اور ہمارے سائنسدان اس کا معائنہ کر سکتے ہیں، میں عرفانیوں اور نادیوں کے درمیان یہ مارکارے ختم کرا دوں گا۔ تم اپنے وعدے سے منحرف تو نہیں ہو جاؤ گے نا؟ نہیں، پہلے کبھی اپنے وعدے سے منحرف نہیں ہوا۔ میں نے تم سے موزوں وقت کا انتظار کرنے کو کہا تھا، مگر تم نے جلد بازی سے کام لیا اور سرفروش کو بھی ہمارے حوالے نہیں کیا۔ اتنے میں باہر چوراہے سے نادیوں اور عرفانیوں کے جوابی نعروں اور چیخوں پکار کی آواز سنائی دی۔ چوراہوں پر لڑائی ہو رہی ہے، شاید سرفروش اس لڑائی میں شامل ہو۔ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہے اور عرفانیوں نے ہستی موت کی توپ چلا کر نادیوں کو ختم کر دیا ہے۔
میں تم سے التجا کرتی ہوں کہ لڑائی بند کرو، اور فرض کرو کہ سرفروش زندہ ہے تو لڑائی بند ہونے پر وہ عرفانیوں کے ہاتھوں مرنے سے بچ جائے گا، ورنہ وہ اسے بھی نادی سمجھ کر مار ڈالیں گے۔ تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے، اسپیکرز کا سوئچ آن کر دو، میں عرفانیوں سے بات کروں گا۔ شیلو نے ایک بٹن دبایا تو ٹی وی سیٹ سے ایک مائکرو فون نکل کر اسکرین کے سامنے آ گیا۔ جمشید اس پر بولنے لگا، عرفانیوں اور نادیوں، میں چاند سے جمشید قمرانی بول رہا ہوں، یہ مار کارائی فوراً بند کر دو، بچے کھجے نادی زیر زمین واپس چلے جائیں اور عرفانی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، شہر کی عملداری پولیس اور فوج سنبھال لے گی۔ کسی عرفانی یا نادی نے میرے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو اسے عبرتناک سزا دے کر نیست و نابود کر دیا جائے گا، اور سرفروش نامی اجنبی کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو بلدیہ کی عمارت میں پہنچ جائے۔ خدا جانے جمشید قمرانی کی آواز میں کیا تاثیر تھی کہ باہر سے جنگ و جدل کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ شیلو نے اٹھ کر کھڑکی سے جھانکا اور واپس آ کر جمشید سے بولی، انہوں نے لڑائی بند کر دی ہے، اب سرفروش یہاں پہنچ جائے گا۔ اگر وہ پہنچ جائے تو مجھے بتا دینا۔ جمشید نے جواب دیا اور اس کی شبیہ اسکرین سے غائب ہو گئی۔ اس دوران شیلو کی تمام تر توجہ جمشید قمرانی کی جانب مبذول رہی تھی۔ اسے ہماری موجودگی کا نہ تو علم ہوا اور نہ ہی احساس۔ جب جمشید سے اس کا رابطہ ختم ہو گیا تو رستم ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ شیلو اسے دیکھ کر یوں اچھلی جیسے اسے بجلی کا ننگا تار چھو گیا ہو۔